محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد طيب الأخلاق والشيم محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من الغرب ومن العجم مولاي صل وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم قبرستان ماربو مسلم سیمنٹری میں تشریف لائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب داؤد بٹی صاحب. تو آج کا جو پروگرام تھا بیسیکلی یہ تھا کہ قبرستان میں جا کے فاتحہ کے لیے اور ہمارے حنیف خان صاحب کے والدہ اس جہان فانی سے رخصت کر گئے ہیں، ان کی قبر پہ دعا کے لیے ہم آئے. اور اس کے علاوہ کہ ہم اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ قبرستان میں آنا کیوں ضروری ہے اور قبرستان میں آ کے کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، قبرستان میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے مرنے کے بعد، اور کون کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے. تو اس کے بارے میں آج ہمیں داؤد بٹی صاحب پوری تفصیل سے بتائیں گے. السلام علیکم. شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے بڑے شاہزور بہادر اس دنیا اندر آئے، بڑے بڑے شاہزور بہادر اس دنیا اتے آئے، جدوں بجیا موت نکارا دنیا چھوڑ صدائے. ایک بلبل اس باغ دے اندر آلڑا رہی سی بناندی، ایک بلبل اس باغ دے اندر آلڑا رہی سی بناندی، اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد اڑ گئی ہے کرلاندی. انتہائی قابل احترام برادر جناب رنگزیب صاحب، سامعین اور ناظرین جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، سب کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور بھائی رنگزیب جہاں کھڑے ہیں، یہ جگہ یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کی ایک ریاست جس کا نام نیو جرسی ہے، اور اس کے اندر ایک واقعہ ایک قبرستان یعنی مسلم مارلبورو مسلم جو ہے نا گریو یارڈ جو ہے اس سے نام سے منسوب ہے، وہاں ہم کھڑے ہیں. میں اگر یہ کہوں تو بے جان ہوگا کہ یہ نیو جرسی کا سب سے بڑا قبرستان ہے اور خالصتاً مسلمانوں کا قبرستان ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبرستان کے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت مطالعہ کے مطابق قبرستان کی افادیت اور اہمیت کے حوالے میں ہمیں آگاہ کیا ہے کہ پوری دنیا کے مذاہب میں اس کی مثال نہیں ملتی. دنیا اقوام عالم میں بے شمار اس دنیا کے کرۂ ارض پر بے شمار بسنے والے لوگ موجود ہیں جو اپنی رسم و رواج کے مطابق، اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنے مردوں کو، اپنے پیاروں کو، عزیز و کاروں کو دنیا سے رخصت کرتے ہیں. ہم اس شان کے ہماری عزت، ہماری شان اور اکرام میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر جگہ رہنمائی فرمائی، ہمارے رہبر رول ماڈل ہیں. تو ہم جس عزت احترام سے ہم اپنے مردوں کو، اپنے پیاروں کو، والدین کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچھڑنے والوں کو جس عزت سے ہم جو ہے رخصت کرتے ہیں، یہ انتہائی اعزاز اور عزت والی بات ہے. کفن میں، جنازے میں اور قبر میں اتارنا. اور یہ جو قبرستان ہے اس میں حال ہی میں پچھلے ہفتے ہمارے بھائی محمد حنیف صاحب جن کا تعلق ضلع میرپور چکسواری کے علاقہ خان آباد سے ہے، وہ کم از کم نصف صدی سے یعنی 50 سال سے یہاں وہ قیام پذیر ہیں. ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا پچھلے ہفتے میں، وہ یہاں پر تدفین. اللہ تعالیٰ غریق کرم فرمائے. ہم سبھی کے لیے دعا کریں گے
اس سے پہلے پچھلے سال اس کمیونٹی کے مکی مسجد کے امام اور خطیب جناب قاری عبدالرشید صاحب، جن کا جو ہے نا جن کا رمضان المبارک کے ایک مقدس مہینے میں 27ویں شب کو ان کا انتقال ہوا تھا، ان کی قبر بھی یہاں موجود ہے۔ اور ایک اور جن سے ہم آشنا ہیں، ہماری بزنس کمیٹی کے بھی، کشمیر کمیٹی کے بھی، ہماری فیملی کے بھی انتہائی معذب محترم اور جو ہے نا بزنس کمیٹی میں جو ہے مشہور و معروف بزنس مین جناب شبیر مغل مرحوم مغفور، جن کا ادھر کاروبار ہے ایسٹرن گروسری، حلال میٹ اور فروٹ شاپ، ان کی جگہ ان کے بیٹے شوکت علی امجد صاحب اور شاہد مغل صاحب، ان کی جگہ وہ آج کل اس کی ہینڈلنگ کر رہے ہیں، اس کی سپرویژن کر رہے ہیں۔ تو شبیر مغل مرحوم جو مطلب کافی طویل عرصہ بیمار رہے اور اس کے بعد زندگی کی بازی ہار گئے، ان کی قبر بھی یہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بھی غریق رحمت فرمائے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ جہاں جہاں تک یہ عقب میں جو مناظر نظر آ رہے ہیں قبروں کے، اللہ تعالیٰ یہ خالصتاً یہ ہماری کمیونٹی کے نہیں، یہ ایشین کمیونٹی میں سے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ایجپشن، یمن، عربک اور رشیا کی اسٹیٹ ہے، وہاں کے جو مسلمان لوگ ہیں، بلکہ افریقہ کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، یہاں مدفون ہیں۔ اس قبرستان نے بے شمار لوگوں کو اپنے اندر سمایا ہوا ہے، زیر زمین لوگ ہیں، اس آغوش میں، اس کی پیٹھ میں جو لوگ آرام فرما رہے ہیں۔ دیکھیں سامعین محترم، جو کووڈ-19 آیا 2019 کے جو ہے نا نومبر دسمبر میں اس کا آغاز ہوا چائنا سے، اور اس کرونا نے آن کی آن میں پوری دنیا کو جنگل کی آگ کی طرح لپیٹ میں لے لیا۔ دنیا کا نظام متاثر ہی نہیں ہوا، مفلوج نہیں ہوا، بلکہ نظام دنیا طے و بالا ہو گیا۔ ہر آدمی، ہر مطلب حکومت، سپر طاقتیں کرونا کے سامنے بے بس نظر آئیں۔ رنگ برنگی دنیا، رنگ برنگی یہ زندگی جو ہے نا بالکل اجیرن بن گئی، افسردہ ہو گئی۔ بڑے بڑے فارماسیوٹیکل ڈاکٹرز، طبیب اور ماہر سب اس کے کرونا کے سامنے بے بس نظر آئے۔ اور اس کرونا نے اتنا قہر مچایا، اتنا آن کی آن میں قہر مچایا کہ بے شمار پیارے اپنے مطلب عزیز و قارب اپنے جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ سے بچھڑتے ہوئے دیکھا، موت کی وادی میں دھکیل دیا اس کرونا نے۔ کرونا نے بھرم نہیں رکھا، نہ کسی جوان کا، نہ کسی بوڑھے کا، نہ کسی بچھڑنے والے کی مجبوری کا، چھوٹے کا، بڑے کا۔ مطلب ہے کہ کرونا کی وجہ سے بے شمار اموات ہوئیں، اور یہ قبرستان جو ہے نا قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہاں ایک دن میں کئی کے جنازے پڑے جاتے تھے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کمیونٹی کے لوگوں کو جنہوں نے کرونا کی اس کربناک صورتحال میں اپنے پیاروں کی تدفین میں اہم کردار ادا کیا، اور علماء کرام نے بھی ایک وقت میں، ایک دن میں بے شمار کرونا کی جو ہے نا پابندیوں کے باوجود یہاں پہ جنازے بھی پڑھائے اور تدفین میں بھی جو رول ادا کیا۔ سامعین محترم، قبرستان جو ہے اس کی عزت اور عافیت کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ قبرستان یہ شہر خاموشہ کا نام ہے اس کا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبرستان میں جایا کرو، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، محلہ داروں کے لیے اور کچھ بچھڑنے والے مسلمانوں کے لیے دعا فرمایا کرو۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ قبرستان میں آتے ہیں تو جب قبرستان کی قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے اس حال پر یہ غور و غوض کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم نے قبر پہ جانا ہے۔ بڑی عزت کی بات ہے کہ دنیا میں جو انسان کو قبر مطلب نصیب ہو جائے۔ ہم زندہ ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں کہاں پہ جانا ہے، ہمیں نصیب بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم خاص ہوگا کہ ہم عزت آبرو سے جنازے کی صورت میں، کفن کی صورت میں اور بحالت ایمان دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر میں جایا کرو، قبروں پہ جایا کرو۔ اس میں آپ کو پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو ہے نا گناہوں پر نظر پڑتی ہے، آپ گناہ سے باز رہیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے، کیونکہ ہم نے یہاں جانا ہے۔ یہ مقام عبرت ہے، یہ مسلمانوں کے لیے یہ مقام عبرت ہے، یہ جائے عبرت ہے۔ یہ دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی پر، اپنے حالات پر سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، متفرق پاروں کی جو ہے نا تلاوت فرماتے ہیں اللہ پاک کے لا ریب کتاب سے، تو یہ مردے کو ثواب پہنچتا ہے، یعنی کہ آپ کو اخروی زندگی میں بھی اس کا بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے صحابہ کبار کی موجودگی میں، ایک قبرستان میں جو ہے نا آپ کا گزر ہوا، تو آپ چلتے دعا مانگنے کے بعد آپ رک گئے، آپ تھوڑے سے پریشان نظر آئے۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں اور آپ نے دعا بھی مانگی اور آپ رک بھی گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رکنے کی وجہ اور پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں کہ یہ ہے قبر کی ہولناکی کی وجہ سے کسی کو جو ہے نا عذاب ہو رہا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ کسی کو عذاب ہو رہا تھا. تو آپ بڑے اس سے پریشان، اس منظر کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی درخت کے پاس جا کر ایک ہری ٹہنی توڑی اور اس قبر پر نصب کر دی. صحابہ نے پھر وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جب تک ہری رہے گی، تازہ رہے گی، یہ اپنے اس قبر کے جو اندر آدمی دفن ہے اس کے لیے دعا کرتی رہے گی. اور اس دعا کی وجہ سے قبر میں اس مرنے والے کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کمی ہوگی، یعنی مطلب اس کو رعایت مل جائے گی. دیکھیں سبحان اللہ، الحمدللہ، کتنے شان والے نبی ہیں کہ انہوں نے ایک ہری جو ہے نا ٹینی سے منسوب جو ہے نا اس مردے کی جو ہے نا عذاب کم ہونے کی بشارت دی. تو ہم زندہ جو لوگ ہیں، اگر اپنے والدین کی دیار غیر میں، مجھے پتہ ہے کہ مجبوریاں ہیں، مصروف ملک ہے، لیکن پھر بھی مہینے میں، ہفتے میں ایک دن وقت نکال کر آپ قبروں پر جائیں، اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں تو ضرور قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ کی خوبصورت کلام کی تلاوت کریں، اپنی بھی توبہ طائب کریں، اور اس کے بعد اپنے پیاروں کے لیے یہ مطلب ہے نا دعا استغفار پڑھ کر بھیجیں. انشاءاللہ اگر ہری ٹینی سے فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمارے پڑھے ہوئے کلام سے انشاءاللہ مردوں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. تو بے شمار لوگ یہاں ایشیا کے بھارت کے، مطلب ایشیا سے مراد کے بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، مختلف ممالک کے لوگ یہاں مدعون ہیں. ہم ان کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری دعا، ہمارا آنا، پڑھنا، پڑھانا، ورد و وظائف ان کے حق میں قبول فرمائے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت اور سنگت نصیب ہو. ان کے قبر سے لے کر عشر تک تمام مناظر اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اس میں رحم اور کرم فرمائے. قبروں کو حد نگاہ تک وسیع اور کشادہ فرمائے. قبروں کو جگمگ روشن اور منور فرمائے. اور بشری تقاضوں سے یہ مرد، مسلمان، عورتیں جو بھی جہاں مدفون ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. تو ہمیں اپنی زندگی کے علاوہ ساتھ ساتھ اپنے جو ہے نا مرنے پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا کسی وقت بھی معاملہ ہو سکتا ہے. اور قبر کو یاد رکھنا چاہیے، نیکی کی طرف جانا چاہیے، اور قبرستان کا وزٹ بھی کرنا چاہیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. موت کے والے سے جناب رومی کشمیر عارف کڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دو اشعار بھی یہاں میں کہنا مناسب سمجھوں گا کہ یہ موت کے متعلق ہے. میاں صاحب رومی کشمیر نے موت کی منظر کشی کرتے ہوئے اپنی سیف الملوک کی کتاب میں لکھا، دنیا تے سہ سنگتاں آئیاں اوڑک وتھاں پیاں، جنہ باز اساں پل نہ سا رہندے او شکلاں یاد نہ رہیاں. جنہ باز اساں پل نہ سا رہندے او شکلاں یاد نہ رہیاں. جد وچھڑن محبوب پیارے کون روے مڑ تھوڑا، روگاں وچوں اور روگ محمد جس دا نام وچھوڑا، روگاں وچوں اور روگ محمد جس دا نام وچھوڑا. جاگ مسافر او جاگ مسافر اے نہ کر نیند پیاری، جاگ مسافر نہ کر نیند پیاری. اس مسافر اے خانے اندر اے لٹ گے نی کہیں بپاری. اس مسافر اے خانے اندر اے لٹے نی کہیں بپاری. آخری شعر دویہ، یا اللہ یہ شعر ہمارے حق میں قبول منظور فرمانا. میاں صاحب فرماتے ہیں
इथों हर आलम ते फाजल ताई नाल ईमान ले जाई इथों हर आलम ते फाजल ताई नाल ईमान ले जाई उत्थे नाल नबी दे रखी एथे गल मकाई उत्थे नाल नबी दे रखी एथे गल मकाई यार जिंदा सुबत बाकी अल्लाह ताला मेरा और आप सबका आमीन नासर वस्सलाम। शायर खामोशा से आपसे इजाज़त चाहेंगे। दिल जख्म जख्म लौटा कोई है जिसे दिखाए और यक सी छा गई है गम दर्द की घटाए यक सी छा गई है गम दर्द की घटाए गया कौन इस जहां से गया कौन